وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فیضان الحق صاحب، یہ بڑی پیاری بات آپ نے کہی۔ دیکھیے، اللہ کا حکم جب آیا تو مومنوں نے مانا اور شیطان نے انکار کر دیا۔ یعنی اللہ کا حکم تھا آدم کو سجدہ کرو، تو جتنے مومن تھے، یعنی ظاہر بات ہے فرشتے سارے مومن ہیں، اور قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں مومنوں نے اللہ کا حکم اسی طرح مان لیا، بالکل بال برابر ٹیڑھ پیدا کیے بغیر، شک اور شبے کے بغیر، اعتراض اور اس کی ڈگنگ کیے بغیر، سمینا و اطعنا، سمینا و اطعنا، یہ ہے مومنوں کی شان بیان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر۔ یہ کیوں اور کیسے کے چکر میں نہیں پڑتے ہیں۔ فوج میں یہ بات کہی جاتی ہے، دیر از ناٹ ٹو سے وائی، دیر از دین ٹو ڈو اینڈ ڈائی۔ یعنی کوئی حکم جب فوجی آتا ہے تو پھر یہ نہیں کہا جاتا کیوں بھائی، نو، اطاعت کرو چاہے موت آ جائے۔ تو کوئی فوج اس سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتی ہے، اس اصول کے بغیر نہیں چل سکتی ہے۔ تو جو اسلامی فوج یا اسلامی نظام یا مومنوں کا معاملہ، کائنات کا مالک حکم دے اور اس کے بعد چوں اور چرا کی جائے، اس میں کیڑے نکالے جائیں، اعتراض اور شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، شیطان اور کافروں نے اس میں انکار کیا۔ اسی طریقے سے شیطان کا حکم آیا، یہ شیطان کا حکم تھا کہ نبیوں کو سجدے کرو، بادشاہوں کو سجدے کرو، مال و دولت کو سجدے کرو، بتوں کو سجدے کرو، مزاروں کو سجدے کرو، پیروں کو سجدے کرو، امیروں کو سجدے کرو۔ یہ گویا شیطان کا حکم تھا، مومنوں نے انکار کر دیا۔ مومن نہیں مانتی شیطان کی بات کو، چاہے کچھ ہو جائے، لیکن کافروں نے فوراً اس حکم کو مان لیا۔ انہوں نے سجدے مان لیے، سجدے ثابت کرنے شروع کر دی، سجدے کرنے شروع کر دیے۔ تو اصل میں یہ معاملہ ہوا ہے۔ یہ ایک کشمکش ہے دنیا کے اندر، حق اور باطل کی۔ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حق کا ساتھ دینا، جو اللہ کی طرف سے حق ہے، اور فرشتے اللہ کا حکم اسی انداز سے مانتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور حکم صادر فرماتا ہے۔ جبریل علیہ السلام آمنے سامنے نہیں کھڑے ہو جاتے، جہاں تک ان کی جگہ ہے، جس جگہ اللہ ان پر وحی بھیجتا ہے یا حکم دیتا ہے یا آواز ان کو سنائی دیتی ہے، اور وہ حکم پھر پورے آسمانوں کے اوپر جب نافذ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، تو فرشتے، اندازہ گئے جتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد ذرا آپ خود سوچیں، جب اللہ کا حکم سنتے ہیں تو تاب نہیں لا سکتے ہیں اس حکم کی، اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اتنا روب اور دبدبا ہوتا ہے، اور اتنا اس حکم کی عزت ہوتی ہے۔ اور پھر جب ان کو ہوش آتی ہے، اس کے بعد ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حکم، کیا حکم، کیا حکم تھا، اس طرح۔ اور پھر آواز آتی ہے حق تھا، یہ حق کی حکم آیا ہے، جو بھی بات آئی ہے بالکل سچ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر فرشتے ایمان لاتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر اس انداز سے بیان کیا گیا، وہ 3 آدمی جن سے جہنم کا افتتاح کیا جائے گا۔ ایک بہت بڑا دولت خرچ کرنے والا، جس نے بڑی دولت خرچ کی بظاہر اللہ کے راستے میں، اور سخی، اور کیا کیا اس کے نام پڑ گئے، سخاوت کے چرچے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اس کے سامنے کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہیں دیا، یہ دنیا کا مال و متاع تھا، جو کچھ بھی تھا، دولت کمانے کے وسائل تھے، طریقے تھے، حالات تھے، میں نے بنائے، اور بتا تو نے آگے سے کیا کیا۔ تو آگے سے کہے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے میں ادھر خرچ کیا، ادھر خرچ کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ مالک فرمائے گا کذاب، اندازہ لگے جیسا اللہ فرمائے گا کذاب، سارے فرشتے کہیں گے تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ حالانکہ فرشتوں کو کیا معلوم، اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن فرشتوں کا اللہ کے اوپر ایمان ہے ایسا کہ فوراً جب اللہ نے کہہ دیا یہ کذاب ہے تو پھر لازم کذاب ہے۔ اور اسی طرح بہت بڑا ایک مجاہد جس نے بڑی جان لگائی ہوگی، اس کے بارے میں بھی اسی طریقے سے کہا جائے گا، اور اس کو بھی کہا جائے گا کذاب، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے
کہیں بہت بڑا بہادر ہے، لوگ تجھے کہیں بہت بڑا سخی ہے، پھر ایک بہت بڑا عالم دین اس کو بھی اسی طریقے سے کہا جائے گا قصاب تو نے یہ آگے پیچھے دینی پروگرام اس لیے کیے، آگے پیچھے جو دین پھیلاتا تھا تاکہ لوگ تجھے کہیں عالم دین ہے، لوگ تالیاں بجائیں، وہ کچھ ہو چکا، جو تو چاہتا تھا وہ ہو چکا، میرے سے کیا چاہتا ہے؟ تو اس کے بعد ان تینوں کو جہنم کی آگ کے اندر اٹھا کے پھینکا جائے گا، گویا جہنم کا افتتاح کیا جائے گا، پہلی آگ جو لگائی جائے گی۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، چونکہ خلوص پیدا کرو، ایمان کے اندر خلوص نیت اور اللہ کی فرما برداری، اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش مت کرو۔ اللہ نے طرح طرح سے انسانوں کو سمجھایا ہے اور آزمایا ہے، ہر اینگل سے یہ چیز سامنے آئی ہے۔ باقی یہ جو یوسف علیہ السلام والا معاملہ ہے، 40 سال یا جتنے بہت بڑا عرصہ ہے، اور ایک بچے کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کنعان سے نکالا اور کہاں کہاں کا معاملہ کر کے انسانوں کی مخالفت کے باوجود اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے جیسا دنیا میں بھی دیکھو، آج بھی تجربہ کر لو، اگر کوئی دوست آپس میں جدا ہو جاؤ یا کوئی رشتہ دار جدا ہو جائے اور بعد میں وہ اتنے بڑے مقام پر جب پہنچ جائے جس کا کبھی سوچا بھی نہ ہو، تو اس کی طرف جب لوگ دیکھتے ہیں یا پوچھتے ہیں، چاہے الفاظ میں پوچھیں یا اشاروں میں باڈی لینگویج سے پوچھیں، یہ سارا کیسے ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہو گیا، تو وہ مختصر ترین بات کہتا ہے کہ یہ سب اس مالک کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ صرف اس نے کیا ہے، یہ اس کا احسان ہوا ہے۔ تو بالکل یہی انداز ہے وہاں کہ سارا خاندان، سارا قبیلہ جب اکٹھا ہوا تو ایسی شاندار اس موقع کے اوپر وہ پورا خاندان اللہ کے سامنے جھک کیا ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے، اور پھر اسی کو بیان کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام اقرار کر رہے ہیں کہ یہ میرے مالک نے غیر محسوس طریقے سے یہ سب کچھ کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی والد صاحب کو کہتے ہیں کہ میرا خواب، جو میں نے خواب دیکھا تھا، اس کو حق اور سچ ثابت کر دیا میرے مالک نے۔ یعنی گویا اس انداز سے وہ اس پر زور دے رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں کہ ابا جان جو آپ نے تعبیر بتائی تھی بالکل اس کو اللہ نے سچ ثابت کر دیا۔ تو یہ اللہ کے اوپر، ایمان کے اوپر اور زیادہ مضبوطی ہوتی ہے، اور زیادہ شکر گزاری والا انداز ہوتا ہے۔ تو یہ ہے وہ شکر گزاری کا سجدہ جو سارا خاندان گر پڑا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور اسی وجہ موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، بڑا زور دے کے یہ فتویٰ ہے کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے نا، ان کے دماغ کے اندر شرک ہوتا ہے، مشرکانہ مزاج ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہو، اندازہ ان کا دماغ یعنی ادھر چلا جاتا ہے، جو کہ دماغ خراب ہے، ان کا شرک ہے ان کے دماغوں کے اندر، اس وجہ سے اس طرح تفسیر کرتے ہیں۔ تو جس نے بھی اس طرح تفسیر کی ہے، چاہے ابن کثیر ہوں، چاہے مودودی صاحب ہوں، چاہے ڈاکٹر اسرار ہو، چاہے طارق القادری ہو، طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، جس نے بھی ہو، صوفی سارے اسی طرح تفسیر کرتے رہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے، کیونکہ یہ سارے اپنے آپ کو پجانا چاہتے تھے، اپنے مریدوں سے گویا سجدے کروانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے وہ گراؤنڈ بنائی ہے، وہ ماحول بنایا ہے، اور یہی تفسیر کر دی محمد حنیف نے دعوت القرآن کے اندر۔ اندازہ لگائیے نام کتنا زبردست، دعوت القرآن، یعنی قرآن کی دعوت، قرآن کا نچوڑ، اور نچوڑ یہ نکالا ہے انہوں نے اشرف علی تھانوی کی طرح کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، یعنی اللہ کے سجدے کو نبی کی طرف پھیر دیا جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہے، کہتے ہیں یہ اللہ ہی کو سجدہ تھا، یہ بھی انہوں نے ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ ہی کو سجدہ تھا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا نبی کے بندے ہونا یہ اللہ ہی کے بندے ہونا ہے، اسی طرح یہ بھی یہی، اسی طرح محمود اللہ وسلم نے اسی طرح تفسیر کی کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ گویا اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ تو یہ سب صوفیوں کا ایک ہی انداز ہے، یہ اس وجہ سے مارے گئے ہیں کیونکہ ان کے دماغوں کے اندر شرک تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے امت مسلمہ کو اپنی پناہ میں رکھے۔